ہماری ایک ہی لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی ایک سیاسی تنظیم سے نہیں ہے. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ پورے ملک کی سیاست ایک طرف اور ہم ایک طرف. مکمل 2019 کے بعد یہ کوشش کی گئی تھی کہ ہماری آواز ختم کی جائے, ہماری تنظیم جو ہے اس کو ختم کیا جائے. ہمارے ورکروں کو پریشان, ہمارے لیڈروں کو پریشان, گھروں میں افراتفری مچی, بھائی کو بھائی سے الگ کیا گیا, باپ کو بیٹے سے الگ کیا گیا. لیکن ہم گھبرائے نہیں, ہم نے اپنی لڑائی چھوڑی نہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں جو لڑائی ہم لڑ رہے ہیں وہ انصاف کی لڑائی ہے, وہ سچ کی لڑائی ہے, وہ ہمارے شناخت کی لڑائی ہے, ہمارے پہچان کی لڑائی ہے, ہماری عزت کی لڑائی ہے, ہمارے وقار کی لڑائی ہے. اور اس لڑائی میں ہم سودا بازی نہیں کر سکتے, نہ آگے جا کے سودا بازی کریں گے. ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ 370 کی بات کرتے کیوں ہو, اس میں ہے کیا؟ 370 صرف ہماری پہچان نہیں ہے, 370 صرف ہمارا مستقبل نہیں ہے, ہمارا بچاؤ 370 سے ہوا. اگر شیر کشمیر نے اس وقت لینڈ ٹو ٹلر پروگرام لایا, اگر اس وقت زمینداروں سے زمین چھین کے یہاں کے غریب عوام کے ہاتھ میں وہ زمین دی, وہ صرف تبھی ممکن ہوا جب یہاں 370 تھا. اگر یہاں 370 نہیں رہا ہوتا آج ہم اپنی زمین کے مالک نہیں ہوتے. پورے ملک کو 60 سال لگے مفت تعلیم دینے میں. اگر شیر کشمیر نے سالوں سال پہلے یہاں کے بچوں بچیوں کو مفت تعلیم یونیورسٹی کے لیول تک اعلان کیا, وہ تبھی ممکن ہوا تب کہ 370 قانون جو ہے وہ آئین میں درج تھا. 370 کا قانون صرف جھنڈے کی لڑائی نہیں ہے, ہماری غربت کے خلاف لڑائی اس میں 370, ہمارے نوجوانوں کے روزگار کی لڑائی اس میں 370, ہماری آواز آزادانہ طریقے سے اپنے مذہب کو آگے لے جانا اس میں 370. اور کبھی کبھار جب مرکز کے ساتھ ہمیں ٹکر لینے کی ضرورت پڑی آئینی اور سیاسی طور, اس میں بھی آگے جا کے بھی ہماری لڑائی رکے گی نہیں. ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم یہ سٹیج یا یہ نعرہ جو نیشنل کانفرنس کو وراثت میں دی گئی ہے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ جہاں ہم 370 کی لڑائی لڑیں, جہاں ہم اپنے آئین کی لڑائی لڑیں, جہاں ہم اپنی شناخت پہچان تحفظ کی لڑائی لڑیں, وہاں ہم مرکز کو یاد دلائیں کہ انہوں نے کون سے جھوٹ ہمیں سنائے, کون سے دھوکے دیے. جموں کشمیر کے عوام کو 2019 میں کہا گیا کہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ صرف 370 ہے, 370 ہٹتے ہی آپ کی تمام شکایت جو ہے وہ دور کی جائے گی. نوجوانوں کو کہا گیا تھا کہ آپ کے روزگار میں رکاوٹ 370 اور یہ 370 کو چلانے والے حل والے ہیں. ہر گھر میں کہا گیا تھا کہ 370 ہٹے تو بجلی کی کوئی کمی نہیں رہے گی, پانی کی کوئی کمی نہیں رہے گی, ترقیاتی کام کاج عجور پہ ہوں گے.
وہ दिन اور ये दिन 370 तो उन्होंने हटाया, लेकिन उसके बरक्स तबाही और बर्बादी के अलावा यहां के लोगों को दिया क्या? हम उन लोगों में से नहीं हैं जो 370 छोड़ के बिजली, सड़क, पानी की बात करते हैं। मैं तो यहां कहता हूं कि बिजली, सड़क, पानी देना हर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है और हर हुकूमत को यह काम करना होगा। लेकिन हम उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि जहां हम बिजली, सड़क, पानी का काम भी करेंगे, वहां पे हम 370 की लड़ाई भी जारी रखेंगे जब तक कि हम इसको हासिल करके रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस में आज कम से कम 6,500 पोस्टें खाली, बाकी में महकमों में भी हजारों की तादाद में पोस्ट खाली और भरने का काम नहीं हो रहा। तभी तो हम मजबूर होते हैं इनसे पूछने पे कि 370 हटने पे आपने कहा कि यहां हालात बेहतर होंगे, कुछ भी नहीं हुआ। हम जब बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाते हैं या 370 को बचाने की बात करते हैं तो क्यों? क्योंकि हम अपना हाल यूपी की तरह नहीं देखना चाहते। देखिए क्या नया कानून पिछले दिनों यूपी की हुकूमत ने लाया। वहां पे यूपी में आज किसी भी चीज पे हलाल का मोहर लगाना अब जुर्म हो गया है। अगर किसी भी चीज पे हलाल का मोहर लगा हो, आप अपने घर में वो चीज रख नहीं सकते हो। आज यूपी हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के घर पे छापे लग रहे हैं कि कहीं उनके घर से कोई ऐसी चीज ना निकले जिस पे हलाल का मोहर लगा हो। सीधा सीधा मुसलमानों पे आज सियासी तौर और कानूनी तौर ये वार किया जा रहा है। क्यों? मैं पूछता हूं उन लोगों से जिन्हें आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी का झंडा थाम के रखा हुआ है। अरे नाम जमहूरियत आपको खुली इजाजत देती है, आप किसी भी जमात का झंडा पकड़िए, लेकिन ये कहां तक है ना कि आप अपनी जबान जो है उसको बेच डालो। क्या हलाल का मोहर भी लगाना आज गलत हो गया है? क्या इसके खिलाफ आप लोग अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते हो? और यही हाल अल्लाह ना करे अगर इन लोगों की हुकूमत जम्मू कश्मीर में आई, जो हाल मुसलमानों का ये यूपी में कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता यहां पे करेंगे। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए 370 को बचाने के लिए, 35A को बचाने के लिए, अपनी रियासत वापस लाने के लिए, ताकि जो यूपी के मुसलमानों का हाल हुआ है वो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का हाल नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब तक जम्मू कश्मीर के एक भी घर में ये हल का निशान आपको नजर आएगा, तब तक हम जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात कभी बनने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। हम हुकूमत के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। तभी तो मैंने कहा कि जब तक हम जम्मू कश्मीर को ठीक नहीं करते, मुझे यहां की हुकूमत की भागदौड़ संभालनी नहीं है। मुझे हुकूमत करने का कोई शौक नहीं है। मैंने 6 साल किए। मुझे अगर शौक है, मुझे अगर जज्बा है, वो यहां के लोगों की खिदमत करने का जज्बा है, यहां के लोगों की इज्जत बचाने का है, यहां के लोगों के मुस्तकबिल को बचाने का है। हुकूमत बाकी करे जिनको करना है। जो सौदा करके हुकूमत करना चाहते हैं उनको खुली छूट है, करें। मैं कम से कम उनमें शामिल नहीं हूंगा, मैं कम से कम उनमें शामिल नहीं हूं। तो कहने की बात है ना, हमें तो कोई लिस्ट जारी होते हुए नजर नहीं आए।
الٹا جہاں جہاں لسٹ نکلے وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور انکوائری بٹھائی گئی. یہاں کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے فی الحال ریکروٹمنٹ کا کوئی سلسلہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. باقی رہی بات حکومت کی مخالفت کرنا یا حکومت کے فیصلے جو غلط ہوتے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے نا، اور یہ ہم روکیں گے نہیں. اسمبلی انتخابات کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس وقت کیا سچویشن ہے ہی نہیں کوئی. آپ کہاں دیکھتے ہو؟ مجھے تو کوئی دکھتا نہیں ہے. مجھے اسمبلی الیکشن ہوتے ہوئے فی الحال نظر نہیں آتے. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ عمر صاحب جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ گوشت پہ انگلی اٹھانا بند کر دیں. انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی ہے عمر صاحب. کیا کہیں گے؟ بجلی بحران پہ آپ نے بات کی، کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو پچھلی سرکاریں تھے وہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ انہوں نے NHPC کو بہت سارے پاور پروجیکٹ جو ہے وہ فروخت کیے ہیں. کیا ہم نے نا کوئی پاور پروجیکٹس NHPC کو نہیں دیے. NHPC اس وقت ہماری مجبوری تھی کہ NHPC نے کچھ پروجیکٹس یہاں کمپلیٹ کیے، لیکن ہم نے اس وقت بھی، میں یہ بات اپنی تقریر میں کہنا مجھے یاد نہیں رہا، ہم نے اس وقت بھی ڈیمانڈ کیا تھا کہ اب NHPC نے ہمارے ان پروجیکٹوں پہ بہت کمایا ہے، اب وقت آ گیا ہے یہ پروجیکٹس جموں کشمیر کے لوگوں کو واپس کیے جائیں. میں آج بھی وزیر اعظم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر واقعی جس طرح انہوں نے کہا کہ دلی سے دوری اور دل کی دوری وہ دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو NHPC کے پاس ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کو فوری طور جموں کشمیر کے عوام کے حوالے کیے جائیں. شکریہ. یہ ثابت کیے ہوئے کہ انہوں نے کچھ کیا یا نہیں کیا، ان کو ایک کاغذی آرڈر کے تحت جو ہے نوکریوں سے نکالا جاتا ہے. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ نظام بدلے تو ضرور اس پہ دوبارہ سوچا جائے گا. ارون کمار مہتا کہتے ہیں سر، پارٹی کے ارون کمار مہتا پہلے آپ کر لو پھر میں. ارون کمار اپنی پارٹی کے ایک ممبر سینئر ممبر نے یہ کہا کہ جو نیشنل کانفرنس ایک اولڈ ایج ہوم بنتا ہوا ہے، اس آپ اس کو دیکھتے ہیں. میں کیا کہوں نا، میری ایج 53 ہے. میں آج صبح یہاں آنے سے پہلے 9 کلومیٹر کی دوڑ لگا کے آیا ہوں. میں اپنی پارٹی کے ان تمام سینئر لیڈروں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کل صبح آ کے میرے ساتھ دوڑ لگائیں. اگر وہ مجھ سے آگے نکل گئے میں یہ تسلیم کروں گا کہ ہم اولڈ ایج پارٹی ہیں، لیکن اگر میں نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا تو پھر میں یہ ثابت کر دوں گا کہ اولڈ ایج پارٹی ہم نہیں وہ ہیں. آ جائیں، چلیے. 9 کلومیٹر شاید ان کے لیے مشکل ہوگا، میں 5 پہ ہی کر لوں گا.